میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں سر. اس نے عمران خان نے بلایا سفیروں کو، وزیر اعظم نہیں بنا تھا، ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے، تو افغانستان پہ اس نے کہا پالیسی غلط ہے امریکہ کی، اس کا نتیجہ خراب نکلے گا، جو کہ نکلا. جی سر. مختلف سفیروں نے مختلف سوالات کیے اور رائے دی. ترک سفیر سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں کہنا، جو پاکستان کرے وہ ٹھیک ہے. دیکھو چینی بہت آؤٹ آف دی وے گئے ہیں اور انہوں نے پاکستانی قوم کے دل جیت لیے ہیں، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ غور کریں. ایک یہ بات بھی کہی جا رہی ہے پاکستان، ایران، روس، چین، یہ اب ایک نیا بلاک بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، جی سر. بنتا ہے یا نہیں بنتا، ہمارے لوگوں میں خوئے غلامی ہے، اس سے کمتری ہے، لوگوں کے مفادات بھی ہیں. لیکن پاکستان کو مشاہد صاحب تو 10-15 برس سے کہہ رہے تھے، اور 40 برس سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایشیا کی صدی ہے، جاپان ہے، انڈیا کی بھی معیشت بہت بڑی ہے، اور چین کی تو معیشت اتنی بڑی ہو گئی، جو لوگ چین گئے ہیں وہ دو کے ہکا بکا رہ جاتے ہیں. 12 درختوں کی قطاریں مین روڈ پہ، 12 قطاریں درختوں کی، جو موسٹ پولوٹیڈ سٹی تھا بیجنگ. شنگھائی میں ہر 1 کلومیٹر پہ ایک پارک ہے، چھوٹا ہے کہیں بڑا ہے، باہر سے کار ہی نہیں جا سکتی جب تک چیک نہ کرائیں اس کو. انہوں نے دیکھیے یہ ہمارے سامنے 20-30 سال میں ہوا ہے نا. دوسرا، جب قومیں مصیبت میں مبتلا ہوتی ہیں ان کے اندر ایک طاقتور لیڈر کی خواہش بڑی شدت سے پیدا ہوتی ہے. تو طاقتور لیڈر کون ہے؟ شہباز شریف طاقتور لیڈر ہے، یہی کرتا رہتا ہے ہر وقت. اور نواز شریف اب وہ اشتہار چلا رہے ہیں، قوم کا سرمایہ برباد کر رہے ہیں. اس نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، وہ بھائی کیا تھا ایٹم بم، اس نے بنایا نہیں، اس کو کبھی جانے ہی نہیں دیا وہاں پہ. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کلپ ڈھونڈ، اگر پہلے خیال ہوتا ڈھونڈ لیتے، وہ کہتے پٹاخہ نہیں پھوڑ سکتا یہ. اس نے کیا، اس نے کہا ہم نے اپنی جو فیملی لائف قربان کر کے راتوں کو جاگ جاگ کے بنایا ہے. اور وہ کبھی واقعی یہ میں نے بیان تو نہیں کیا، وہ ناراض نہ ہو جائیں. ڈاکٹر سمر مبارک بند کی بیگم صاحب نے مجھے کہا کہ ہارون صاحب مجھے بھی کچھ کریڈٹ دیں. میں نے کہا آپ کا کیا کریڈٹ ہے؟ اس نے کہا عورتیں کبھی چپ رہ سکتی ہیں؟ میں اس تمام عرصے میں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا کسی بات کا. وہ کالج کے پرنسپل تھے، بڑی اچھی خاتون. ڈاکٹر سمر مبارک بند بھی بہت معصوم اور سادہ سے آدمی ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ اتنی سادگی اور معصومیت ہے کہ بچوں جیسی باتیں کرنے لگتے ہیں. سادہ بالکل بہت ہی، اور بہت درویش آدمی ہے. تو دیکھیے یہ ایٹم بم بنایا ضیاء الحق نے، بھٹو نے بنیاد رکھی. نہ بھٹو سے کوئی کریڈٹ یہ چھین سکتا ہے بنیاد رکھنے کا بدترین حالات پہ، نہ ضیاء الحق سے بنانے کا کوئی چھین سکتا ہے. تو اس نے کہ دھماکے کی ساری قوم تو اس میں متفق تھی، اور یہ تو ریلیکٹنٹ تھے، اور ان کی ریلیکٹنس دور کی. مطلب لوگوں نے اتنا بڑا ملک میں ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا، 80% سے زیادہ حمایت تھی. مجھے تو خیر قاضی صاحب نے بتا دیا تھا، انہوں نے کہا میری تو بات ہو گئی ہے، ہو جائے گا. تو دھماکہ کیا نا. اصل بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے خلاف ایک لفظ نہیں کہتا. مودی اس کا دوست ہے، مودی کے خلاف ایک لفظ اس نے کہا، اب بھی کہہ دے. وہ تو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، بھارتی بالادستی کو وہ تسلیم کرتا ہے. وہ اتنا پختہ وعدہ کر چکا ہے، وہ انپاپولرٹی اسے گوارا ہے. اس کی صاحبزادی نے نہیں کہا. شہباز شریف نے مودی کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی، اپنے لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا، ادھوری بات کی نا. وہ عمران خان کیا بگاڑیں گے، کیا بچگانا بات ہے. لیکن ہارون صاحب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے یہ چل رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کشیدگی بڑھتی ہے تو عمران خان کو شاید بہت جلدی باہر لانا پڑے کیونکہ وہ حالات ایسے بن جائیں گے. اب آپ کب تک ان کی رہائی؟ تاخیر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے جو اللہ کے فیصلے ہیں وہی درست فیصلے ہیں. جس نے انسانوں کو پیدا کیا وہ انہیں جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں. میں تو آپ سے مستقل طور پہ کہتا رہتا ہوں کہ عمران خان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ جیل گیا. اور آپ نے شاید ذکر کیا تھا کہ علامہ ناصر عباس نے کہا کہ جناب یوسف بھی جیل میں رہے تھے. تو جو آدمی جس نے کوئی کارنامہ انجام دینا ہوتا ہے وہ ابتلا سے گزرتا ہے. 2 دفعہ ابراہم لنکن کو ٹکٹ دینے سے انکار کیا سینٹ کا، اور صدر وہ کیسے بنا؟ وہ تو کنونشن سے کہیں 150-200 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا تھا. امیدواروں میں جھگڑا اتنا شدید ہو گیا، انہوں نے کہا اسی کو بنا دو، اور پھر اس کو قتل بھی ہو گیا.
بات یہ ہے کہ اسی سے استعداد کار بڑھتی ہے. جب آدمی ابتلا سے گزرتا ہے, دکھ جھیلتا ہے, زخم سہتا ہے, اسی سے یہ پارٹی بنے گی, اسی سے یہ قوم بنے گی. کون ہے چاروں صوبوں میں کون ہے؟ 8 آؤٹ آف 8 سیٹس 4 جیتی ہیں پی ٹی آئی نے پشتون بیلٹ میں. اور اگر بالکل فیئر الیکشن ہوتے تو 36% ووٹ تھے. 36% ووٹوں سے تو آدھی سیٹیں جیتی جا سکتی ہیں. مولانا فضل الرحمان ٹیسٹ ہو گئے. اچکزئی صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں اور سیریس آدمی ہیں اور بات بھی کرنا جانتے ہیں, ان کے لوگ بھی ان کے ساتھ لائل ہیں, لیکن ان کو سوری نے بھی ہرا دیا اور اس دفعہ سالار نے بھی ہلا دیا, سالار کاکڑ نے ہرا دیا. لیکن یہ کہ وہ ظرف ہے, ان میں قبائلی آدمی ہیں, قبائلی لوگوں میں بعض خصوصیات ہوتی ہیں. انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا. انہیں پیشکش کی گئی تھی, وہ ہر ایک کو پیشکش کی, پھر 5ویں نمبر والے کو بنا دیا. اگر اس ملک کو متحد رکھنا ہے, اگر اس میں امن قائم کرنا ہے, اگر اس میں یکجہتی پیدا کرنی ہے, عمران خان کو رہا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. آپ نے عدالتیں تباہ کر دیں, آپ نے نئے قوانین بنا دیے, آپ نے پولیس کو ہر آزادی دے دی. کہاں انویسٹمنٹ ہوگی؟ کاروبار کیسے چلے گا؟ $11 بلین کی جائیدادیں پاکستانی دبئی میں خرید چکے ہیں. یو امیجن اٹ کہ $11 بلین اگر یہاں انویسٹ ہو جاتے, $300-400 بلین جائیدادوں میں انویسٹ ہو چکے. اگر وہ انڈسٹری میں لگے ہوتے تو یہ کام کون کر سکتا؟ اگر کچھ کر سکتا ہے عمران خان کر سکتا ہے, موجودہ لیڈروں میں سے تو وہی ہے. تو اتنی پاپولیرٹی کبھی ڈائلیوٹ نہیں ہوا کرتی. ہارون صاحب, 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہ جو آپ نے ذکر کیا, علامہ راج ناصر عباس صاحب نے جب عمران خان کو یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب تھے جیل میں, انہوں نے ایک شخص جو رہا ہو رہا تھا اس کو کہا کہ بادشاہ کو جا کے بتانا کہ قرآن پاک میں, تو انہوں نے کہا کہ پھر اللہ نے کئی سال تک ان کو مزید وہاں پہ رکھا کہ اس کو بھلا دیا. ایسی بات کوئی آدمی بھولتا ہے؟ مگر اللہ جس کو بھلانا چاہے, جیسے دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے اگر میں نہ چاہوں تم چاہ بھی نہیں سکتے. اسی پہ انہوں نے کہا تھا عمران خان کو کہ نہ آپ کی رہائی امریکہ کے کہنے پہ ہونی ہے, آپ کی رہائی اللہ کی مدد سے ہونی ہے. اور پھر عمران خان نے ایک بار ان کو کہا اپنا بھی لاگ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے اس کی رہائی نہ ہو. اس لیے یہ شرک خفی ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ نیک نیتی سے پاکستانی کوشش کر رہے تھے, لیکن حادثات ہوتے ہیں. لوگ ایک حد تک لوگوں میں قوت برداشت ہوتی ہے, صبر کا پیالہ ایک دن بھر جاتا ہے, لوگ ایک دن اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ کریں گے کیا مجھے بتائیے نا. انہوں نے اب تک کیا کیا ہے؟ اب کہہ رہے ہیں بلٹ ٹرین چلائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. کچھ بھی نہیں کر سکتے. کسان مر گیا, اتنا کسان, مجھے کتنی زندگی جرنلزم میں بیت گئی ہے, 58 سال جون میں ہو جائیں گے. میں نے کبھی کسانوں کو اتنا پریشان حال نہیں دیکھا. حالانکہ 11 باری بھی ہو جاتی تھی, بارش بھی ہو جاتی تھی, آندھیاں بھی آ جاتی تھیں. مطلب وہ اب ذاتی بات ہے, پتہ نہیں کرنے کی ہے یا نہیں. میں نے جس آدمی کو بٹائی پہ زمین دی تھی 50%, اس کو 80,000 روپے جیب سے دیے ہیں. وہ کہتا ہے اتنا زیادہ نقصان ہو گیا. یہ نہیں ٹھیکے کے پیسے تو کیا ملنے تھے, تو بٹائی پہ تھی پیسے. وہ بجائے اس کے کہ مجھے 200 من گندم دے, میں نے اس کو 80,000 روپے دیے. مکئی کی فصل تباہ ہو گئی. گنا 50 کلو جو ہے اس کے 40 کلو کے پیسے ملتے ہیں, وہ بھی بر وقت نہیں ملتے. چاول کا تو آپ پانی کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. چاول کو بہت پانی چاہیے ہوتا ہے, گنے کو بہت پانی چاہیے ہوتا ہے. کسان بالکل برباد ہے. دیہات میں بڑی ناراضگی ہے. باقی فوج کا ساتھ تو ہم نے دینا ہی دینا تھا. ہم انڈین آرم مقبوضہ کشمیر تو نہیں بن سکتے. ہم بھارتی مسلمانوں جیسی صورتحال تو نہیں قبول کر سکتے. یہ بتائیں ہارون صاحب کہ یہ جو آج جس کا آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا بھی ہے کہ اربوں روپے کے اشتہارات دے دیے گئے ہیں ٹی وی چینلز کو, تو یہ کیا سوچ کے اشتہارات دیے جاتے ہیں؟ حالانکہ لوگوں میں جو نفرت ہے, آپ جتنے مرضی اشتہارات دے لیں, تو پھر یہ سائیکی کیا ہے؟ خود فریبی کی سائیکی ہے نا, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, کہ بھائی یہ ٹی وی چینل مجھے بچا لیں گے. جس کو بچانا ہوتا ہے اسے بھی اللہ بچاتا ہے, جسے برباد کرنا ہوتا ہے اسے بھی اللہ برباد کرتا ہے. جب دلوں سے محبت ہی نکل گئی, کوئی ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے, تو وہ پی ٹی آئی تو کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں بنا سکی. وہ بیچارہ جیل میں ہے. تو اگر اسٹریٹجی اچھی بنائیں تو یہ چند مہینوں کی بات ہے. یہ تو آپ ابھی دیکھ لیں گے, 2-3 ہفتے, اس سے زیادہ نہیں. یہ فضا رہے گی.
البتہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر تو دیکھیے نا اس کے ساتھ دینا پڑے گا. تو عمران خان نے بھی ساتھ دیا خوش دلی کے ساتھ. بالکل انہوں نے بڑا کمپریہنسو جو ہے وہ عمران خان نے ٹویٹ کیا. اور پھر ایک چیز اور دیکھیں ہارون صاحب, آپ مجھے بتائیے نواز شریف کے فلیٹ آپ کہاں چھپائیں گے؟ بالکل نواز شریف کی دولت کہاں چھپائیں گے؟ یہ واقعہ آپ کہاں چھپائیں گے کہ جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تو وہ اس کا سرکاری خرچ نواز شریف کی چپاتے بھی اس کے گھر وہاں سے پکے جاتی ہے. اب مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے تو وہ وہاں رہتا ہے اس کے بیٹی کے گھر میں رہتا ہے. 1 روپیہ جو اپنی جیب سے خرچ نہیں کرتا. 3000 کنال زمین انہوں نے لی کہاں سے ہے پٹواریوں کو روک کے؟ اس میں اوقاف کی زمین شامل ہے. تو یہ منی لانڈرنگ اس نے کہا نہیں؟ کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان صرف ایک سرحد ہے, ہمارا ان کا کلچر ایک ہے؟ قائد اعظم نے تو سارا کیس اسی پہ بلڈ کیا تھا کہ ہماری میوزک مختلف ہے, ہمارا آرکیٹیکچر مختلف ہے, ہمارے ہیرو اور ولن مختلف ہیں, ہماری تہذیب مختلف ہے, تمدن مختلف ہے. اوکے ہندو لیڈر آیا, ہوٹل میں بیٹھے تھے قائد اعظم, تو وزادار آدمی تھے بہت. انہوں نے کہا یہ تشریف لے کھانا. انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا. انہوں نے کہا دوسری میز پہ بیٹھ جائیں, وہ کھانا ضرور. اس پہ بھی نہیں مانا. تو قائد اعظم نے ویٹر سے کہا, ان میں اس معاملے میں بہت غیر معمولی تحمل تھا, وہ صرف ڈسپلن میں سخت ہے. انہوں نے کہا کچھ پھل ان کو پیش کر دے. انہوں نے شیخ عبداللہ سے کہا تھا کہ پچھتاؤ گے. انہوں نے کہا عبداللہ تم میرے بیٹے کی طرح ہو. عبداللہ نے بڑے کلک کے ساتھ لکھا ہے, شیخ عبداللہ نے آتش چنار میں, یہ تمہیں جو لبھا رہے ہیں ایک دن تمہیں اس پہ افسوس ہوگا. اور یہ بھی کہا تھا جو لوگ پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی آنے والی نسلیں اس کی وضاحت کرتی رہیں گی ہمیشہ. تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے وہ ہندو کے ساتھ مل کے ہم نہیں رہ سکتے جو رہ رہے ہیں. ایک بات میں اور آپ سے کہوں, لوگوں کو بڑا عجیب لگے گا, پاکستان اور انڈیا کی جنگ ایک دن ہو کر رہے گی, اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کوئی پیشین گوئی ان کی ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو, یہ بھی ایک دن پوری ہونی ہے. آپ نے فرمایا پہلے ان کے عمراء کو یعنی لیڈرز کو گرفتار کریں گے, پھر شام میں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے تو یہودیوں سے جنگ کریں گے. او بھائی پاکستان کی ایک بڑی منور تقدیر ہے, اس کو بنایا کن لوگوں نے ہے, اس کے لیے کتنی قربانی